يا رسول الله قلبي لم يزل باسمك يشتاق۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں دو صحابہ کے متعلق آیت نازل فرماتا ہے۔ دو صحابہ تھے۔ آج لوگ پوچھتے ہیں نا کہ ہم اتنے گناہوں میں گر چکے ہیں اور اتنے دلدل میں جا چکے ہیں، اب ہمارا واپس آنا مشکل لگتا ہے۔ آج تو ایسا ہے کہ لوگ نمازوں کے متعلق بھی جو ہے بحث کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ میں نے سنا ہے، کیا ضرورت ہے اتنا آرام سے قرآن پڑھنے کی؟ کیا ضرورت ہے اتنا لہجے کے اندر قرآن پڑھنے کی؟ فاسٹ پڑھ لیتے، بات ختم ہو جاتی۔ شریعت کو ہم اپنے باپ کی جاگیر سمجھتے ہیں کہ ہم جو کر لیں اور جو پڑھ لیں ساری چیزیں ہو جائیں گی۔ نہ امام اپنی مرضی سے کام کرتا ہے، نہ عوام اپنی مرضی سے کام کرتی ہے۔ اسلام جو چلتا ہے وہ کسی کے گھرانے سے نہیں بلکہ رسول اللہ کے در سے چلتا ہے، رسول اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر چلتا ہے۔ اگر اس راستے پر امام نہ چلے تو اسے نکال دو، ختم کر دو بات۔ لیکن نہیں، لوگوں کو آسانی چاہیے، کیونکہ انہیں بعد میں بیٹھ کر گپے لڑانے ہیں، باتیں کرنا ہے، جس کے لیے وہ چاہیں گے کہ 5-10 منٹ کم ہو جائیں تراویح میں، بعد میں باہر بیٹھ کر کے ہم چغل خوری کرتے رہیں، کیونکہ چغل خوری میں مزہ آتا ہے، تراویح میں مزہ نہیں آتا۔ بہرحال یہ ہمارے دل کی کدورت ہے، دل کا کالا پن ہے۔ تو جب ان چیزوں کو چھوڑنے کے لیے کہا جائے تو لوگ ہماری باتوں کو یکسر نظر انداز کر دیتے۔ نمازوں کی فضیلت، عبادت کی فضیلت، مسجدوں کی فضیلت، ہم بولتے بولتے تھک گئے اور ایک دن مر جائیں گے، اور ہمارا کام ہے بولنا، اس سے زیادہ تو ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اب عمل کرنا عوام کا کام ہے۔ تو جب یہ چیز ہوتی ہے تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ لوگوں کے دل اتنے پراگندہ ہو گئے ہیں، اور اگر لوگوں کو بولا بھی جائے تو لوگ یہی کہتے ہیں کہ اب اتنے گناہ ہو چکے ہیں کہ شاید ہمارا پلٹنا مشکل ہے۔ قرآن مبارک کی روایت میں ذکر کر رہا تھا اسی مضمون کے تعلق سے۔ دو صحابی تھے، دونوں آپس میں دوست تھے، بہت اچھی دوستی تھی دونوں کے اندر۔ ایک دوست جو ہے دونوں میں سے، انہوں نے بزنس کا ارادہ کیا، تجارت کا ارادہ کیا، اور اپنا سامان سفر لے کر کہیں دور چلے گئے۔ کہا کہ میرے گھر میں کوئی ہے نہیں، بیوی بچے اکیلے ہیں، لہٰذا تم میرے دوست ہو، جب تم سامان امن کچھ لاؤ گے، راشن وغیرہ جو تم لاؤ گے وہ میرے گھر بھی پہنچا دینا، اس کی جو بھی قیمت ہے میں ادا کر دوں گا۔ جہاں تم اپنے گھر کا خیال رکھ رہے ہو میرے گھر کا بھی خیال کر لو۔ ہوتا ہے دوستوں کے امانت میں ہم ساری چیزیں دے دیتے، دے کر کے وہ چلے گئے۔ اب یہ جو دوسرے صحابی تھے، انہوں نے پورے طور پر محنت کی اور ہر وقت ساری چیزیں ان کو مہیا کی، ساری چیزیں دے رہے تھے۔ تقریباً 1 مہینہ گزرا یا کچھ دن گزرے، ایک بار آپ سودا لے کر کے آئے، سامان لائے اور لا کر کے ان کے گھر کے سامنے رکھ دیا۔ جب ان کی بیوی یعنی ان کے دوست کی بیوی جب وہ سامان اٹھانے کے لیے آئیں تو پتہ نہیں کیا ہوا، اس صحابی نے آگے بڑھ کر ان کا ہاتھ چوم لیا۔ ان سے یہ گناہ سرزد ہو گیا، شدت سے تکلیف ہوئی، صدمہ ہوا کہ آخر میں نے یہ کیا کر دیا ہے۔ وہ غیر محرم ہے، میرے دوست کی بیوی ہے، میں نے اسے ہاتھ لگا دیا ہے، میں نے چوم لیا ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا گیا کہ وہاں سے وہ جیسے ہی باہر نکلے انہیں احساس ہو گیا کہ میں نے کتنا بڑا گناہ کر لیا ہے۔ زار و قطار رونے لگ گئے، دھاڑے مار کر رونے لگ گئے، اپنا گھر چھوڑ دیا، جنگل میں چلے گئے یا کسی پہاڑ کے اوپر چلے گئے، اور جا کر صرف اور صرف اللہ سے مغفرت کی طلب کر رکھ رہے ہیں۔ ہر وقت یہ کہہ رہے ہیں اے اللہ تو مجھے معاف فرما، کل قیامت کے دن میرا کیا فیصلہ ہوگا؟ میرا دوست میری امانت میں اور مجھ پر بھروسہ کر کے اپنی بیوی کو میرے پاس چھوڑ کر گیا تھا، میری ذمہ چھوڑ کر کے گیا تھا، اور میں نے خیانت کر دیا۔ اے اللہ مجھے معاف فرما، مجھے معاف فرما۔ کئی دن تک روتے رہے، اور ادھر یہ جو صحابی گئے ہوئے تھے واپس آئے، اپنی بیوی سے پوچھا کیا ماجرا ہے؟ بیوی نے روتے ہوئے بتایا کہ تم جس دوست کے بھروسے چھوڑ گئے تھے وہ خیانت والا انسان نکلا، اس نے خیانت کر دیا، اس نے میرے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ کہا کہ ٹھیک ہے میں جاتا ہوں، ان سے بات کرتا ہوں، آخر بات کیا ہے۔ جب ان کے گھر پر گئے تو دیکھا کہ وہاں پر بیوی بچے موجود ہیں لیکن وہ صحابی موجود نہیں۔ پوچھا تو انہوں نے کہا پتہ نہیں کچھ دن پہلے کچھ معاملہ ہوا ہے جو وہ کسی کو بتا نہیں رہے ہیں، کثرت سے صرف روئے جا رہے ہیں اور روئے جا رہے ہیں۔ کہاں ہیں؟ کہا اس پہاڑ پر موجود ہیں، جا کر دیکھ لیں، اس چوٹی پر بیٹھے ہیں اور کثرت سے رو رہے ہیں۔ وہ صحابی گئے، ملاقات کیا، کہا اور دیکھا ان کا حال۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں ان کا حال دیکھ کر انہیں ترس آ گیا، بدن کے کپڑے پھاڑ چکے تھے، سر پر مٹی ڈال رہے تھے۔ کیوں؟ کیا ان کے بچے کا انتقال ہو گیا تھا؟ کیا ان کی جائیداد ختم ہو گئی تھی؟ نہیں، بھول سے صرف ایک چھوٹی سی غلطی ہو گئی تھی،
اور یاد رکھو صحابہ کی غلطی ان کی خطا نہیں ہوتی بلکہ امت کے لیے عطا ہوا کرتی ہے. ان کی زندگی میں جو غلطیاں ہوتی ہیں یا جو بھی چیزیں ہو چکی ہوں گی وہ ہماری امت کی نصیحت کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, ہماری امت کے لیے. اور یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ تمام صحابہ کرام مجتہد ہیں, ان کی غلطی پر بھی اللہ نے ثواب رکھا ہے. تو یہ سوچنا بھی نہیں کہ ان سے غلطیاں ہوئیں جان بوجھ کر کے ہوئیں, جو بھی چیزیں ہوئیں اللہ کی مرضی سے ہوتی ہیں تاکہ امت کو سکھایا جا سکے. اب یہ دوسرے صحابی کہتے ہیں مجھے ترس آ گیا کہ آخر اتنا رو رہے ہیں اور ان کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں, کیا کریں, ماجرا کیا ہے. ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا اے میرے دوست روتے کیوں ہو, مانتا ہوں تم سے غلطی ہو گئی ہے, مانتا ہوں تم بہک گئے تھے, شیطان نے بہکا دیا ہے, کیوں نہ ہم یہ معاملہ رسول اللہ کے پاس لے چلیں. رسول اللہ ابھی باحیات ہیں, ان کے پاس لے چلتے ہیں, وہ کوئی نہ کوئی راستہ نکال لیں گے. گئے دونوں لوگ رسول اللہ کی بارگاہ میں بیٹھے اور روتے ہوئے اس صحابی نے عرض کیا میرا یہ ماجرا ہے, یا رسول اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا ہے, اللہ کی طرف سے جو بھی عذاب آئے گا, جو بھی سزا آئے گی, میں اسے قبول کرنے کے لیے تیار ہوں, اللہ تعالیٰ بس مجھے معاف فرما دے. جب یہ رو رو کر کے توبہ کر رہے تھے جبرائیل امین آسمان سے یہ آیت لے کر نازل ہوئے. کون سی آیت؟ وہ یہی ہے قرآن میں اللہ فرماتا ہے والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ. اللہ فرماتا ہے وہ لوگ جنہوں نے گناہ کر لیا اور پھر وہ اپنے گناہ پر نادم ہوئے, اللہ سے مغفرت کی امید میں آ گئے, اللہ فرماتا ہے سوائے اللہ کے ان کے گناہ کو کوئی معاف نہیں فرمائے گا. ہاں شرط اتنی ہے, اللہ فرماتا ہے کہ ہاں اب جو گناہ ان سے ہو چکا اب وہ دوبارہ نہ کرنے کا عزم رکھیں, اللہ انہیں معاف فرما دے گا. یہی آیت حاصل کلام ہے. جو گناہ زندگی میں ہو چکے اب توبہ کر لو اور اس رمضان میں اپنی تبدیلی کو بنا دو کہ یہ رمضان ہماری زندگی میں بدلاؤ لا دے گا, اور ایسی توبہ کر لو کہ ہم سارے گناہ سے اے اللہ معافی مانگتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں, اور جن گناہوں کی وجہ سے تو نے ان کتوں کو ہم پر مسلط کیا ہے اے اللہ ہم توبہ کرتے ہیں, ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما اور ہمیں پھر سے عبادتیں کرنے کا ذوق و شوق نصیب فرما اور عبادتیں کرنے کی ہمیں مہلت نصیب فرما, تاکہ ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہماری موت آئے تو کفر پر موت آئے یا عبادتوں سے دوری میں موت آئے, مسجد سے دوری میں ہماری موت آئے. بس یہ دعا کریں اور یہ عزم کر کے اٹھیں کہ اب بقیہ زندگی یا بقیہ رمضان جو ہماری زندگی کا گزرے گا وہ ہم عبادتوں کے ساتھ گزاریں گے.